نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت اہم ہے، جس میں جھوٹ کے متعلق اور جھوٹ کی قسمیں اور جھوٹ کے بولنے پر وعیدات اور سچ بولنے پر جو انعامات ہیں، انہی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین مقدسہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ مکمل سماعت فرمائیں، یہ درس انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ اور زندگی میں برکت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کی ذات ہی خوبیوں والی ہے، اسی لیے کہ آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اور قرآنی اخلاق کا مجسمہ قرار دیا ہے۔ ان تمام صفات میں سے بعض ایسی صفات بھی ہیں جنہیں اہل ایمان تو کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تسلیم کرتے تھے کہ ان میں سے ایک سچائی ہے۔ جب آپ نے قریش کے سامنے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تو پوری تاریخ میں کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملے گا کہ آپ کے مخالف، آپ کے دشمن یا کسی اور کافر نے آپ کو کہیں جھوٹا کہا ہو۔ حتیٰ کہ ابو جہل بھی آپ کی توحید کی تعلیم کے جواب میں یہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ ہمارے دیوتاؤں کی بد دعا لگ گئی ہے جو آپ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس عملی انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ ہماری آرزو ہو کہ کفار بھی اسلامی تعلیمات کو سچ اور صحیح مان لیں، تو اس کے لیے ہم سب کو سچائی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا مومن کی فطرت میں اور اس کی طبیعت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، معلوم ہوا کہ جس طرح اس مادی عالم میں مادی چیزوں کی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اس طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی مادی خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسی مخصوص خوشبو اور بدبو کبھی کبھی اللہ کے وہ بندے بھی محسوس کر لیتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے۔ جھوٹ کی بعض قسمیں تو انتہائی سخت گناہ لازم قرار دیتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی کا اتنا ہی گناہ ہے جتنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحج کی آیات 3 مرتبہ تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ آیات مبارکہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر تلاوت فرمائی، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو۔ تو میرے دوستو، خدائے عز و جل کی طرز کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ بت پرستی اور جھوٹ کہنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے
دونوں کے لیے اجتنبو کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی تم بچو اس طرح جھوٹی قسم کھانے اور دوسرے کو جھوٹی قسم کھا کر دھوکہ دینے سے، وہ اللہ کے سامنے جو ہے جھوٹی ہو کر پیش ہوئے گی۔ تو یہ تو جھوٹ کی وہ شکلیں تھیں جنہیں ہمارے معاشرے کے سمجھدار افراد بھی برا سمجھتے ہیں، لیکن یہاں جھوٹ کی ایک ایسی شکل بھی ہے جسے اہل معاشرہ جھوٹ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسے مختلف نام دے کر اچھا سمجھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، تو میری والدہ نے مجھے پکارا، اپنی طرف بلایا کہ جلدی آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً میری والدہ سے پوچھا کہ تم اس بچے کو کیا چیز دینا چاہتی ہو؟ تو فرمایا، میری والدہ نے عرض کیا کہ میں اسے ایک کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا اگر اس کہنے کے بعد تم بچے کو کوئی چیز نہ دیتی تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو عزیز دوستو، اس ارشاد مبارک سے آپ نے امت کو ایک اہم سبق سکھایا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کی بڑی اہم حکمت یہ ہے کہ ماں باپ اگر بچوں سے جھوٹ بولیں گے، ان کا مقصد بہلانا ہی ہو، پھر بھی بچے اس سے جھوٹ بولنا سیکھیں گے، اور وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ کبھی کبھار جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح سنی سنائی باتیں لوگوں تک بغیر تحقیق کے پھیلانا بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ معاشرے میں افواہیں بھی اس طرح پھیلتی ہیں اور لوگ ذہنی کوفت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا الگ گناہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اور اسے بیان کرتا پھرے۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک دن وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر اور جسم پر مل لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بات پر تمہیں کیا چیز آمادہ کرتی ہے اور تمہارے اندر کون سا ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو آپ نے جواب سن کر فرمایا، جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ چاہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اسے ادا کرے، اور جس شخص کے ہمسائے میں رہے تو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ سچ بولنے کی عادت انسان اپنے اندر پیدا کرے تو یہ خوبی آدمی کو زندگی کے دوسرے پہلو میں سے بھی نیک کردار اور صالح بنا کر دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے ساتھ ساتھ جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑا انعام تو وہ ہے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہے اور صرف سچائی ہی کو اختیار کرے تو اللہ کے نزدیک وہ سچا لکھا جاتا ہے اور اسے صدیق کا مرتبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جھوٹ بولنے سے بچنے کی اور پوری زندگی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک فرامین مقدسہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔